اوکے جی، ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو دا وائے پاکستان. اور آج ہمارے پاس، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کراچی میں جو کچھ فرشتے لوگ ہیں، جس میں ڈاکٹر ادیب رضوی اگر دنیا میں دیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں پرسنلی بہت ہوں گے، لیکن میں جنہیں جانتا ہوں اور جو اس پہ کام کر رہے ہیں، اوتار جو ہے، جو پیپل contributing not just to Karachi but Pakistan. میرے ساتھ رضوان لودھی صاحب ہیں، جو دیوا اسکول رن کرتے ہیں. کیسے ہیں؟ السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے فرشتے کا الفاظ اس لیے یوز کیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، شاید وہ اس سیکشن آف سوسائٹی کو لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں، یا سمہاؤ اس سیکشن آف سوسائٹی کو لوگ اتنا اس پہ کرتے ہیں بات. تو رضوان صاحب بتائیے کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. پہلے تو میں ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ جی سوسائٹی نگلیکٹ کرتی ہے، اس میں دیکھیں صرف سوسائٹی ہی کو ہم کلیم نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں، لائک اویئرنیس نہیں ہے. بینگ اے نیشن ہمارے پاس وہ ایجوکیشن نہیں ہے جس میں ہم سمجھ سکیں کہ ان اسٹوڈنٹس کی ان بچوں کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں، اور یہ ہمارا پارٹ آف لائف ہے. اور اگر ہم ریلیجیسلی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں دے کر بھی اور لے کر بھی آزماتا ہوں. تو اگر آپ کے پاس یا میرے پاس کچھ فیچرز ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، تو یہ سب اللہ کی ایک رحمتیں ہیں. اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی اس لیکنگ کو بیک اپ کریں. تو رضوان بھائی، میں آپ کو اگر آڈینس کو بتا سکوں تو رضوان لودھی صاحب اور ان کے والد صاحب نے پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک اسپیشل چلڈرن کے لیے ڈیف اینڈ ڈمب اسکول اسٹارٹ کیا. اور پھر آئی ڈونٹ نو یہ ورڈ صحیح بھی ہے کہ نہیں، وہ ہم ایکسپلین بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آٹزم بیسٹ آٹزم اسکول ٹو ادر جو میں انہیں بتاؤں گا، دیوا کے نام سے آرگنائزیشن ہے. تو رضوان بھائی بتائیے، آپ کے فادر اس میں کیسے آئے، آپ کا کیا رول ہے اب نئی جنریشن. اور مجھے پتا ہے آپ جدت لے کے آئے ہیں، ٹیکنالوجی کو آپ نے الائن کیا ہے، میں نے پرسنلی وزٹ کیا. بتائیے. علی بھائی، جہاں تک دیوا کی ہم بات کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں. دیوا 1967 سے انسیپشن میں ہے، اور اسٹارٹ ہم نے ہیئرنگ امپیئرڈ کے ساتھ ورکنگ کی اور ان کی ایجوکیشن پہ بات کی. جیسا بھی آپ ورڈ یوز کر رہے تھے ڈیف اینڈ ڈم نہیں ہم یوز کر رہے تھے، کیونکہ الحمدللہ یہ بچے فزیکلی اور مینٹلی بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں. ان کا صرف ایک کمیونیکیشن کے کچھ بیریئرز ہیں جس کو ہم ڈفرینٹ گیجٹس کے تھرو، ہیئرنگ ایڈس کے تھرو اور ڈفرینٹ ڈیوائسز کے تھرو کور کرتے ہیں. میں دیوا پہ آنا چاہوں گا کہ دیوا کیا ہے. دیوا کی ہم بات کرتے ہیں. دیوا میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا بریفلی لیں، دیوا میں ایک کور اسکول ہے جو کہ نرسری سے لے کے گریجویشن تک ہیئرنگ امپیئرڈ کی پراپر ایجوکیشن کور کرتا ہے. اس میں وہی ایجوکیشن سسٹم ہے جو کہ نارملی اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے وہ اسٹوڈنٹس یا وہ سٹیزن تیار کرنے ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہو. تو دیوا اسکول میٹرک کے لیے میٹرک بورڈ سے رجسٹرڈ ہے کراچی میں، دین انٹرمیڈیٹ بورڈ سے رجسٹرڈ ہے، اور گریجویشن جو ہے وہ ہم کراچی یونیورسٹی کے ایفیلیشن میں کراتے ہیں. اور الحمدللہ وی آر دا فرسٹ ون ان پاکستان جنہوں نے گریجویشن اسٹارٹ کی اکیڈمکس. یہ تو ہم نے ہیئرنگ امپیئرڈ کی بات کی. پیرل میں ہمارے پاس بہت ساری کیوریز کے ساتھ یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ لوگ ایک جنرل کانسیپٹ میں آتے ہیں جی اسپیشل اسکول، تو تمام اسپیشل کیٹیگریز، ہر اسپیشل کیٹیگریز کی الگ ریکوائرمنٹ ہے. تو ہمارا جو نیکسٹ پروجیکٹ، دوسرا پروجیکٹ ہے، سیکنڈ پروجیکٹ ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں جو انٹلیکچولی چیلنج ہے، انٹلیکچولی چیلنج جسے آپ عام الفاظ میں آٹزم، سلو لرنر، ADHD، ڈاؤن سنڈرومس اور ملٹیپل ایشوز کے لوگ اسٹوڈنٹ، ان کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں ود دیئر کیپیسٹی، ود دیئر امپیئرمنٹ، اور اس کی اس فزیکل اور مینٹل ایج کو فالو کرتے ہوئے ہم ان کے الگ گروپس بناتے ہیں. ان گروپس میں فوکس پہلے ان کا ڈیلی لیونگ، بیہیویئر، دین گریجولی جو اپ گریڈ ہو گیا ہے اس کو اس سے ریلیٹڈ ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. تو یہ ہمارا سیکنڈ پروجیکٹ. اسی میں پیرلل ہم اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا بھر میں اب انکلوسیو کے اوپر بات ہو رہا ہے، انکلوسیوٹی کی بات ہو رہی ہے کہ نارمل روٹین میں ان اسپیشل بچوں کو ایڈ کیا جائے. اب ہمارے پاس جو انکلوسیو اسٹرکچر ہے اس میں ہم جو اس کو میں عام الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اگر ایک کلاس میں 20 اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ ہے تو آؤٹ آف دیٹ 24 to 5 اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو مائلڈ امپیئرمنٹ کے ساتھ ہوں گے، وٹ ایور وہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، سلو لرنر ہے، مائلڈ
ऑटिस्टिक है, डाउन सिंड्रोम तो वैसे ही नॉर्मल में एडजस्ट हो जाते हैं और वो भी उस ग्रुप में। फिर एक चीज़ बहुत मतलब एक कॉमन कह लूँ या आसान कह लूँ, लेकिन उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, एक्सेसिबिलिटी। एक बच्चा जो व्हीलचेयर यूज़र है, उसके साथ कोई और इम्पेयरमेंट नहीं, उसको सिर्फ एक्सेसिबिलिटी चाहिए, और ये अनलकीली हमारे यहाँ स्कूल्स और सारे एनवायरनमेंट्स एक्सेसिबल ही नहीं होते। लाइक वो स्कूल के अंदर एंटर कैसे होगा, अगर स्कूल के अंदर एंटर हो गया तो क्लास तक कैसे जाएगा, अपनी व्हीलचेयर कैसे मूव करेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका वॉशरूम क्या वो एक्सेसिबल है, क्योंकि ये एक ऐसी बेसिक नीड है जिसे हम बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये बेसिक नीड होने की वजह से उसका बेसिक राइट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंक्लूसिव स्कूल में हैं, बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर स्कूल है, वही स्टूडेंट्स वही क्यूरिकुलम। अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था हेयरिंग इम्पेयर्ड का, अब कॉफी भी साथ पी सकते रिस्पेक्ट हैं। ऑफ बोर्ड्स, तो उसमें बोर्ड्स वही हैं, लेकिन थोड़ा सा क्यूरिकुलम एडेड होता है फॉर द हेयरिंग इम्पेयर्ड। उनकी लॉन्ग थेरेटिक्स क्वेश्चंस नहीं होते, वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और उनको थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज किया जाता है कि उनको एमसीक्यूज और इस तरह के एग्जाम देते हैं कि वो बहुत इजीली कर सके। लेकिन जब आप इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें रेगुलर रूटीन होती है, और हमारा स्टूडेंट इस हद तक कोप अप कर चुका होता है कि वो बिल्कुल रेगुलर साइंस के साथ मैट्रिक कर रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 7 ईयर्स में हमारे 30+ स्टूडेंट्स बहुत प्रॉपरली मैट्रिक साइंस से पास आउट हुए हैं, और अब वो रेगुलर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इरिस्पेक्टिव के वो हेयरिंग इम्पेयर्ड थे, स्लो लर्नर थे, फिजिकली चैलेंज थे, या सीपी चाइल्ड थे। अच्छा, इसका क्या, जैसे आपने 4 कैटेगरीज करी, आप प्लीज आप तो जैसे आपने 4 कैटेगरीज की बात की या 5 कैटेगरीज, ये जो हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, इसमें होता क्या है? ये स्पीच की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये डिफरेंट जो आती हैं, इसमें कैटेगराइज कितने किस्म के लोग होते हैं? ADHD एक है, इसमें बच्चा हाइपर होता है। अब ऑटिज्म के बहुत ज़्यादा आप करते हैं, मतलब वैसे अगर हम इसे बेसिक करना चाहें तो कितने कैटेगरीज होती हैं इसमें? देखिए, इन जनरल अगर हम जब बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा जी हेयरिंग इम्पेयर्ड, पर्सन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, उसका क्या है कि उसका हेयरिंग इशू है, दैट्स वाई हेयरिंग इशू की वजह से वो स्पीच में भी उसको डिसऑर्डर आ जाता है। तो हम उसकी हेयरिंग को भी कवर करते हैं विद द गैजेट, और उसकी स्पीच भी डेवलप करते हैं विद स्पीच थेरेपी और डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं। एक कैटेगरी हेयरिंग इम्पेयर्ड होगी, एक फिजिकली चैलेंज है, वो व्हीलचेयर यूज़र भी हो सकते हैं, या उनके कोई और अपर लिम्स का इशू है, तो वो एक फिजिकली चैलेंज कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी होगी। फिर एक ऑप्शन आता है जिसमें ब्लाइंड इश्यूज, विजन इश्यूज है उनके साथ, तो वो ब्लाइंड है या लो विजन है, तो वो एक कैटेगरी ब्लाइंड। फिर एक कैटेगरी जो जिसमें बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं, जो हम इंटेलेक्चुअली चैलेंज। इंटेलेक्चुअली चैलेंज एक्चुअली उनका ब्रेन से रिलेटेड है, कहीं ब्रेन के कुछ सिम्टम्स, कुछ ऑर्गन्स ब्रेन की कुछ वर्किंग स्लो है, जिसकी वजह से उसका फिजिकल इशू भी वीकनेस आ सकती है, उसका मेंटल ग्रोथ में भी वीकनेस आ सकती है, या उसकी कैलकुलेशन और इसमें भी आ सकती है। अब हम उसको देखते हैं, इस तरह एक कैटेगरी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ये सारी कैटेगरी उनके क्रोमोसोम इश्यूज होते हैं, वो मेडिकली टेस्टेड है, पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी देख रहे होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम बच्चे उनका फेस जेस्चर बिल्कुल एक जैसा होता है, राउंड फेस, राउंड आइज, थिक टंग, और उसके मूवमेंट स्लो। तो वो बच्चे बहुत लविंग, बहुत पोलाइट, बहुत इजी गोइंग होते हैं। और अच्छा, इन सारी कैटेगरीज में ये है कि अगर आप उसको अर्ली डिटेक्शन करते हैं, और उसकी डेवलपमेंट एज में उसके साथ थेरेपीज और उसकी जो भी सर्विसेज हैं या उसकी जो भी ट्रेनिंग्स हैं वो करते हैं, तो उसमें रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आता है जस्ट बिफोर द एज ऑफ 9, क्योंकि डेवलपमेंट एज है, उसके बाद सारी डेवलपमेंट स्लो हो जाती हैं, और वो अपनी जितनी डेवलपमेंट कर चुका उसी को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो हमारा कहना ये होता है कि पेरेंट्स को उसके अंदर अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। इवन कहीं तो डॉक्टर्स भी कह रहे होते हैं हाँ ये कुछ सालों में बोलेगा या कुछ सालों में चलेगा, उसके माइलस्टोन डिले। हम उसको जितना जल्दी डायग्नोस करें, अर्ली डिटेक्शन करें, और उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करके उसकी थेरेपी, उसकी ट्रेनिंग शुरू करें, तो वो उतनी जल्दी डेवलप हो जाता है। अच्छा, तो इसमें सबसे जो आपने बताया कि मुझे भी यही लगता है कि जो पेरेंट्स का जो स्टिग्मा है कि जो पेरेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पहली बात है उनकी औलाद होती है, उसमें कोई भी वो करे, तो एक्सेप्टेंस के लिए साइकोलॉजिकली भी ज़ाहिर बात है, साइकोलॉजिस्ट अब तो खैर बहुत वो चल रहा है, लेकिन कितना मुश्किल है? आपके सामने कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि वो बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हो गया, या उसे ऑटिज्म हो गया, या ADHD हो गया, जो कि और उसके अलावा या कोई ब्लाइंड
پیدا ہو گیا, تو اس کے لیے پیرنٹس کے لیے بھی کوئی تھراپیز ہوتی ہیں اس میں ایکسیپٹنس کے لیے, یا کیا؟ اس میں دیکھیں پیرنٹس کے لیے ہم کاؤنسلنگ سیشنز رکھتے ہیں, ان کو اویئر بھی کیا جاتا ہے, ان کو ایکسیپٹنس کے ساتھ ہم ان کو یہ بھی گائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ یو کین کور اپ دس. ٹھیک ہے, آپ نیچر کو 100% چینج نہیں کر سکتے, اس کا کوئی نیچرل کوئی ایشو ہے, لیکن آپ اس کو بہت حد تک کور کر کے اس کو نیئر ٹو نارمل یا نیئر ٹو ریگولر روٹین لا سکتے ہیں. دیکھیں اس میں صرف ایک وہ پیرنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. جب اسکول جا رہا ہے اس کی ایکسیپٹینس, وہ پبلک پلیس پہ آ رہا ہے اس کو پراپر اسپیس دیا جائے, اور اس کی وہ ایبلٹیز ہیں. ہم ایک بڑا معاشرے میں غلط کانسیپٹ ہے جی, وہ ہم اس کو ڈسیبل کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں, اس کی ایبلٹی کا پیٹرن چینج ہے. ایسے علی بہت سے ایسے کام ہوں گے جو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ نہیں کرتے کیا آپ ڈسیبل ہیں؟ نہیں, آپ کی وہ ایبلٹیز اس وقت نہیں ہیں, آپ کے پاس ادر ایبلٹیز ہیں. ہم بالکل یہی کانسیپٹ دینا چاہتے ہیں معاشرے کو کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ, ایک شخص, ایک بچہ, اس کے ساتھ کسی کچھ چیزوں میں کچھ ایشوز ہیں تو اس کی ادر ایبلٹیز کو تو دیکھیں. ہم مطلب اگر بہت ہی ایک عام فہم میں بات کروں, ہم گلاس آف واٹر کو ہاف ایمٹی کو نہ دیکھیں, ہاف فل کو دیکھیں اور اس کو یوٹیلائز کریں, تو دین we will go for the better. اچھا, اس میں جو سب سے زیادہ سوال ابھی بنتا ہے کہ وہ کیا, اگر اسے اس طرح سے پٹ اپ کیا جائے کہ اگر ہم آج کل ہم اسپیچ ڈیلے دیکھ رہے ہیں بہت سارے بچوں میں, وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ لڑکا تھوڑا دیر سے بول رہا ہے یا لڑکیاں جلدی بات کر رہی ہیں, تو یہ جو اسپیچ ڈیلے ہے یہ اچھا, میں اس لیے بھی آپ سے, آئی نو کہ آپ ایک ٹرینڈ یو ورک ایز این ایڈمنسٹریٹر, مگر میرے خیال سے آپ ٹرینڈ سائیکالوجسٹ یا بیہیویئر تھراپسٹ سے بہت زیادہ جانتے ہیں, بیکاز دا اماؤنٹ آف ڈیٹا, انسٹیٹیوشنل میموری جو آپ کے پاس ہے وہ شاید کسی ایک کتابی جو یہاں پہ لوگ پریکٹس کرنے اس سے زیادہ ہے. آپ نے کتنی سکسیس سٹوریز بنائی ہم جانتے ہیں اس شہر میں, تو جو ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے, پریکٹیکل ایکسپیرینس اور ڈیٹا کے حساب سے آپ کا کیا آیا کہ جو اسپیچ ڈیلیز ہو رہے ہیں یہ ہو کیوں رہے ہیں, اور ہم اس پہ پھر آگے ہم بات کرتے رہیں گے. اسپیچ ڈیلیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیے اسپیچ ڈیلیز میں پہلے سوری, اگر میں یہ سوال کر پاؤں, بچہ کتنی دیر میں ایک بچے کو بولنا اسٹارٹ کر دینا چاہیے, اور پھر ہم اسپیچ ڈیلیز پہ بات کر سکتے ہیں. اس پہ جو مائل اسٹون ہے جو ریگولر کے ہیں وہ آلموسٹ اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارے, جو بچہ ہے, سوری میں اسٹوڈنٹ اس لیے بول دیتا ہوں کہ وہ انسٹیٹیوٹ کے پڑھ, جو بھی بچے ہیں وہ بہت ان کے مائل اسٹون ڈیفائنڈ ہیں میڈیکلی, اور آلموسٹ 10 to 11 months میں بچہ 1 word 2 words پہ آ جاتا ہے. اب ڈیلے کے ساتھ ضروری نہیں کہ وہ امپیئرمنٹ ہو, بہت کچھ بچوں کا ٹنگ ٹائی بھی ہوتا ہے, کچھ تھوڑا سا سلو ہونے کی وجہ سے, جو کہ بعد میں ریگولر ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو ڈائگنوسٹک کرانا ضروری ہے. آپ نے ڈائگنوز کرایا اس کا ہیئرنگ امپیئرمنٹ یا کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے تو صحیح ہے, ادروائز آپ کو فوری طور پر اس کی تھراپیز اور ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. اور آپ کا انسٹیٹیوشن میں تھراپیز پرووائڈ کرتا ہے؟ جی الحمد للہ, ساری اسپیچ تھراپیز, آڈیولوجسٹ, ساری سروسز ہمارے پاس ان ہاؤس. اور کہتے ہیں کہ وہ کنگ جارج بھی جو تھے وہ ٹنگ ٹوسٹ ہوتی تھی, اور ان کے بھی وہ تھوڑا حقلہ جیسے بولتے ہیں, یا کوئی اس کے بھی جو ہوتے ہیں وہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ بلڈ اپ کر سکیں. جو تھراپسٹ ہیں وہ اسٹرٹرنگ اور ان طرح کی ساری ایشوز کو جو ریگولر روٹینز میں ہوتا ہے, اس میں ضروری نہیں کہ وہ کوئی ہیئرنگ امپیئرڈ ہوگا, وہ ایک نارمل شخص کا بھی ہو سکتا ہے, تو اس کی ساری اسٹریٹجیز اور اس کی ساری ٹریننگ جسے ہم اسپیچ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں وہ سب موجود ہے. اچھا, اور دوسرا جو ہے وہ جو سبجیکٹ ابھی آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آٹزم. اس کے کیا سائنز ہیں جو ماں باپ کو پہلے دیکھنے چاہیے, اور اس کی کیا تھراپیز ہوتی ہیں, اور اس سے کیا امپروومنٹس ہوتی ہیں؟ آٹزم ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے, اور اس میں 3 years کے بعد ہی جا کے آپ کو ساری چیزیں ریگولر روٹین میں, میڈیکلی اگر آپ بہت زیادہ پروون ہیں تو ایک الگ اسٹیج ہے, لیکن ریگولر روٹین میں 3 years کے سے آن ورڈ اس کے سمٹمس ہمیں شو ہوتے ہیں. دین آپ کو پراپرلی سائیکالوجسٹ سے, کلینکل سائیکالوجی یا چائلڈ سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے. وہ ایک پراپر اسسمنٹ کے بعد اس کو ڈکلیئر کرے, اور اس کا بھی لیول ہے کہ وہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ٹو سیویئر یا سیویئر ہے, اسی حساب سے اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اسی حساب سے اس کے اسکول یا اس کا انسٹیٹیوشن یا اس کی تھراپیز. اس میں ریڈ فلیگس کیا ہے رضوان بھائی, کہ مطلب ماں باپ کو کیا بچے پہ نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ آٹسٹک ہے؟ دیکھیں آٹزم میں 2 میجر کیٹیگری, ایک تو بالکل نان وربل ہوگا, وہ بات ہی نہیں کرے گا, آئی کانٹیکٹ ہی نہیں کرے گا, اور کسی کے ساتھ بھی
ملنا جلنا یا گلنا Socialize بالکل نہیں بھی کرے گا. پسند سوشلائزیشن نہیں کرے گا. تو یہ ایک بہت دوسرے سمٹم. ورنہ بچے تو بہت ہی لائکلی اور بہت ہی لولی ہوتے ہیں. یہ بچے ہی بہت لولی ہوتے ہیں لیکن ان کا یہ جو ایک کریکٹرسٹک ہے کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں. ان چیزوں کو آبزرو کرنا چاہیے. جیسے میں نے بتایا کہ 3 ایئرس کی ایج کے بعد یہ روٹین سمٹمز آتے ہیں, تو اس کو فوری طور پہ آپ ٹریٹ کریں, اپنا سائیکالوجسٹ کو, پروفیشنلس کو دکھائیں. کیونکہ میرے یا کسی ایسے شخص کا مشورہ جو پروفیشنلی اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا, اس سے بہتر ہے کہ آپ پروفیشنلی کوالیفائڈ کے پاس جائیں تاکہ اس کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کر اگر سکیں. جن بھائی آپ, میں نے پرسنلی دیکھا, مجھے یاد ہے کہ آپ یو ور دا فرسٹ اسکول ان پاکستان ٹو اسٹارٹ, وہ آپ نے مجھے ہارس رائڈنگ کا بتایا تھا, اس کا کتنا بڑا امپیکٹ آیا بتائیں لوگوں کو. اور دوسرا کہ جو تھیراپی سے کتنا فائدہ ہوتا ہے بچوں کو. دیکھیے جہاں تک ہارس رائڈنگ کی بات کر رہے ہیں, ہارس رائڈنگ دی بیسٹ تھراپیز فار آٹزم, اور انلکیلی پاکستان میں بہت ریئر ہی ہے. ہم نے اس کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا, آلموسٹ 1 ایئر ہو چکا ہے, اور اس میں ہمارے دیکھیں روٹین میں آپ دیکھنا بچے کے اندر ہائٹ فیئر ہے, بچہ چیزوں کو اوائڈ کر رہا ہے, پارٹیسپیٹ نہیں کر, اس طرح کے سارے جتنے ایشوز ہیں وہ سب ہارس رائڈنگ کے ساتھ اس کے کور اپ ہو جاتے ہیں. ابھی ہمارا یہ ایسے پریکٹیکلی پائلٹ پروجیکٹ ہے, لیکن اس میں ایک اچھی سکسیس رہی ہے ہمیں, اور بچوں کا کانفیڈنس لیول بہت بلڈ ہوا ہے. تو وی ہوپ کہ ہم اس کو کنٹینیو فیچر رکھیں گے. اور ادر دین دیٹ ہارس رائڈنگ اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو یہ ون آف دا گیم فار دا لیڈرز, ون آف دا ایکٹیویٹی فار دا لیڈرز ہے. تو ریکمینڈیڈ ہے. کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. بالکل. اور میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ صرف آٹزم نہیں, تمام لوگوں کو اس سے ریلیٹ ہونا چاہیے. اچھا, تو اس میں تھراپیز میں اگر آپ ارلی ایج ڈیٹیکشن کر لیں آٹزم میں, تو اس پہ کتنا افیکٹ پڑتا ہے بچے کو؟ دیکھیں, کیونکہ سب سے بڑا جو ہم دیکھ رہے ہیں, یا کوئی بھی اسپیشل چلڈرن کی بات کریں, ماں باپ جو ہیں وہ ایک تو جب ایکسیپٹنس کر لیتے ہیں تو انہیں ایک اچھے اسکول نہیں ملتے. اور وہ ایک یہاں پہ عمومی بات ہے کہ وہ بچے, ماں باپ جو ہیں وہ کینیڈا موو ہونا چاہتے ہیں یا آسٹریلیا ہونا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ان کنٹریز نے بھی اگر اب کہہ دیا ہے کہ اسپیشل چلڈرن ہم ویزا نہیں دیں گے, اور بہت سارے لوگ موو کرنا چاہتے ہیں. اور اب دبئی یا دوسرے آپشن میں ابھی بتا رہا تھا, اسپیچ تھراپی کا 800 درہم 1200 درہم پر سیشن چارج ہو رہا ہے, جو کہ $250-300 ہے, $350. اس کے مقابلے میں ظاہری بات ہے کوالٹی ہمارے ہیلتھ کیئر کی امپروو ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک تو افورڈیبل جو ہے, کتنے افورڈیبل ہیں ہم لوگ اس چیز میں, اور دا کوالٹی آف ٹریٹمنٹ کیا امپروومنٹس پیش کرتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک تھراپیز کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس الحمدللہ اس شہر میں کافی جگہوں پہ کافی ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں, اور ایسا نہیں کہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن اگر آپ اسٹیٹیکل پہ جاتے ہیں تو ایک طرف بہت ہی ڈارک پکچر بھی ہے کہ اگر ہم اسکولز اور سارے انسٹیٹیوشن کی جیسے آپ نے بات کی, تو کچھ بڑے شہروں میں تو پھر بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, لیکن وہ بھی جس شہر کی اسٹرینتھ کے حساب سے, آبادی کے حساب سے بہت کم ہے. اور ہم اوور آل اگر پاکستان کا پورا اسٹیٹکس لیں تو اس وقت 90% اسٹوڈنٹس اسکول ہی نہیں جا رہا, اسکول یا انسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ہیں بھی تو کچھ بڑے شہروں میں لائک کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کچھ بڑے شہروں میں, ایبٹ آباد میں, ادروائز نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں چاہیے, ہمیں بھی, اور میں آپ کے چینل کی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اور اسکولس بنائے, کیونکہ گورنمنٹ کے اسکولز ہیں جو کہ کم ہیں اور زیادہ ہونے چاہیے. پھر کوالٹی کی بات کرتے ہیں, کوالٹی پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. یہ تو ایک بہت بڑا گیپ ہے جو کہ ہمارے نارمل ایجوکیشن میں جو بھی ہے. اگر اسے اٹس اے ٹو وے ڈیبیٹ, اگر میں نے ایک ڈفرینس دیکھا, آئی بین ٹو مینی اسکولز ان پاکستان, آل اوور پاکستان, اور میں دبئی میں بھی, ٹو می پرسنلی واٹ دیوا از ڈوئنگ میرے خیال سے ایز گڈ ایز ان امریکہ میں ٹریٹمنٹ ہے, یا کوئی بھی اپنی ریسورسز کے حساب سے آپ لوگ دے رہے ہیں. نمبر 2, جو پریکٹیکل ٹریننگ ہے نا, وہ پاکستان میں کوئی دے ہی نہیں رہا سوائے دیوا کے. میرے آئی کوڈ بی رانگ, اور بھی لوگ ہوں گے, میں ان کا نہیں کہہ سکتا, کسی کو بہت اچھا کام کریں, مگر جو میں نے دیکھا, جیسے آپ نے ایک مجھے بیسمنٹ پہ جا کے دکھایا کہ یار ہم نے اپارٹمنٹس ایک بچوں کے لیے بنائے ہوئے کہ اگر ماں باپ نہیں رہے تو اسپیشل چلڈرن کیسے اچھا ایسا نہیں تھا, یہ اسے وہ لگا دو. اچھا نہیں, ایک آپ نے کہا تھا کہ ماں باپ کے بغیر کیسے کوپ اپ کر پائیں گے, ایک آپ نے کچن بنایا ہوا تھا یا کیا؟ نہیں, ہمارے پاس ایسا نہیں ہے, ٹریننگ ساری ہے جی, بٹ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم ایک بہت بڑا سوال ہے کہ والدہ نہیں سوچتا ہمارے بعد ہمارے بچے کا کیا ہوگا.
کوئی بھی سیٹ اپ نہیں ہے یہ پاکستان میں سوال پوچھتا تھا. ہاں. اچھا جیسے میں تو دیوا جو ہے پرابلی پاکستان میں پریکٹیکل جو باتیں ایک تو کتابی سائیکالوجسٹ کمروں میں بیٹھے ہوئے اور بچوں کو وہ کریں جو تھیراپی ٹریٹمنٹ اور بچوں کو مین اسٹریم میں لانا. دیوا ایک اس کا بہت بڑا نام ہے. I've seen many examples. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ پیرنٹ کا ڈر کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کا کیا ہوگا, اس کے لیے جی دیکھیں یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے پورے ملک میں ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ایسے بچوں کو جن کے پیرنٹس نہیں رہے اب ان کو اون کر سکے, اور اگر کچھ ہیں بھی تو ان کا شاید اسٹینڈرڈ کوئی ایسا خاص نہیں ہے اور کوئی ہمارے پاس کوئی اچھی ایگزامپلس نہیں ملتی. تو اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس پہ کچھ ایسا انسٹیٹیوشن بنایا جائے جو ان بچوں کو جو پیرنٹس کے بعد وہ کہاں جائیں, کس کے انڈر رہیں, کیونکہ اس میں دیکھیں جو اس خاص طور پر جو انٹلیکچولی چیلنج بچے ہیں جن کے مینٹل ایشوز کے ساتھ, ان کے لیے بہت ہی ٹپیکل اور بہت ہی مشکل صورت حال ہو جاتی ہے کہ ان کو کون اون کرے گا. اچھا. اور رضوان صاحب اپنا یہ جو کیا ابھی ہمیں اویئرنیس کی وجہ سے آٹزم اور یہ جو ڈفرینٹ چیزوں کا پتہ چل رہا ہے, یا یہ اس کے پیچھے میڈیکل ریزنز ہیں, یہ کیا مطلب آٹسٹک بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں یا اے ڈی ایچ ڈی زیادہ ہو رہا ہے, مطلب یہ کیا یہ ہم وی آر جسٹ فائنڈنگ آؤٹ اویئرنیس ہے یا پہلے بھی اتنا ہوتا تھا؟ دیکھیں علی بھائی اس میں کوئی اوتھینٹک ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, بٹ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اب اویئرنیس ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو ڈائگنوسٹک کرنے لگے, فیل کرنے لگے اور اس کو ایکسیپٹ کر کے فرنٹ پہ لا رہے ہیں. ورنہ یہ ہوتا تھا ایک دور میں کہ جی اگر ایسا کوئی بچہ ہے تو اس کو ہائڈ کر دو, اس کو اگنور کر دو, گھر تک بانڈ کر دو, لاک کر دو. اب وہ چیزیں کم ہو گئی ہوں تو یہ بچے باہر آنے لگے ہیں, اور جب باہر آ رہے ہیں ٹائملی تو الٹیمیٹلی ان کو تھراپیز اور ساری سروسز مل رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ایکٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایکسیپٹنس کے ساتھ ہم ان کو لے کر تو آ رہے ہیں اور ان کے اوپر ورک کر رہے ہیں, اور اس کو مزید بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان بچوں اچھا کو ان کیس اب دیکھتے ہیں کہ اسکول کی نارمل بچوں کی بھی جو فیس ہے وہ کوئی اگر آپ میڈیم اسکول پہ بھی جائیں تو 12,000 سے لے کے, اگر ایکسپینسو اسکول ہے وہ 40,000 روپے پر منتھ لے رہے ہیں. تو ایک بچے پہ جو سوال جاننا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ڈاؤن سنڈروم کا اسکول ہے کراچی میں یا لاہور میں, اسلام آباد میں ڈفرینٹ, تو یہ کیٹیگرائز مطلب تو یہ جو یہ ہماری جو اسپیشل چلڈرن ہیں ان کی کیا اس پہ زیادہ خرچ آتا ہے, کم آتا ہے, کیا ایک اس میں دیکھیں کاسٹ آبویسلی زیادہ آتی ہے کیونکہ آپ کو ٹرین ٹیچرز ریکوائرڈ ہیں, پھر آپ کا نمبر آف اسٹوڈنٹ پر کلاس جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. بہت جگہ پہ آٹزم اور صورت میں تو آپ کو 1-to-1 کے سیشن لیتے ہیں, تو آبویسلی اگر ایک اسٹوڈنٹ اور ایک ٹیچر ہے تو اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی. کیونکہ اس میں کسٹمائزیشن اور پرسنلائزیشن آف ٹریٹمنٹ تو بہت ضروری ہوگی کہ ہر جی بچہ جو مائلڈ ہے اس کے لیے علیحدہ آپ کو چاہیے, اور آپ کے تھراپسٹ پاکستان میں ہے نہیں, سب موو آؤٹ کر رہے ہیں, تو انہیں بھی ریٹینشن کتنی مشکل ہوتی ہوگی آپ کی. بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کو جب تک آپ اس دیکھیں اس میں ہم ایک آسپیکٹ لاتے ہیں جی چیریٹی انڈیویجول تھراپسٹ نہیں کر سکتا, بیکاز کہ اس کا وہ پروفیشن ہے, الٹیمیٹلی اس کو اپنا گھر بھی رن کرنا ہے. دیٹس وائی آپ کو ایک مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کو پے بھی کرنا ہے, تو یہ کاسٹ ہوتی ہے. بہرحال کہیں گورنمنٹ بھی اسپانسر کر رہی ہے, کچھ جگہوں پہ کچھ فلم تھراپسٹ ہیں, کچھ کارپوریٹ ہے, تو یہ سب ایک مکس اینڈ میچ کا گروپ ہے جس سے اس کی کاسٹ کو کم کیا. کیونکہ دیکھیں ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ جی بہت سے لوگ کینیڈا اور کہیں موو کر, لیکن یہ موومنٹ ہر کوئی نہیں کر سکتا, شاید 5% کر سکتے ہوں. تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا جو مڈ رینج میں, تو وہ کیا کریں, ان کے لیے بھی الٹیمیٹلی یہ سروسز ہونی چاہیے کیونکہ ان کا بھی بیسک رائٹ ہے. تو وہ پھر ایک جو میں نے کہا کہ ایک پول بنا ہوا ہے کہ جس میں فلم تھراپسٹ بھی ہیں, گورنمنٹ بھی ہے, کارپوریٹ کا CSR بھی ہے, اور انسٹیٹیوشن لائک جتنے NGO بیس انوائرمنٹس ہیں, ہم سب مل کے یہ سب پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کو ایک ریزنیبل کاسٹ پہ یا کہیں فری آف کاسٹ انوائرمنٹ ملے تاکہ ان بچوں کی تھراپیز ہو سکیں. اچھا, اور بس کلوزنگس میں یہ کہ یہ بچے جب آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی جاب مارکیٹ کیا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ KFC نے آپ کے ساتھ کافی کام کیا اس پہ. ہاں کافی آرگنائزیشنز ہیں, جاب مارکیٹ اچھی ہے. اب یہ اویئرنیس اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر میں بہت اچھا ہے. اچھا اگر ہم ادر ورڈس پہ دیکھیں, اس وقت سندھ گورنمنٹ ٹاپ آف دی لسٹ ہے, لیکن انہوں نے 5% کوٹا
پلیس کر دیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں, ایون کارپوریٹ کو بانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ 5% امپلائمنٹ کریں. تو اس سے کافی بہتر ہو گیا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ KFC, اس طرح ہمارے ساتھ اور آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کہ کیونکہ ہمارے پیچھے ایک KFC واز اے فرسٹ برانڈ جو ہم نے دیکھا جس نے گلشن میں کی جو برانچ تھی, دے ہیڈ ڈیف وہ جو اسپیشل ہیمنٹ والے بچے انہوں نے رکھے. اینڈ ناؤ ہم دیکھتے ہیں لکی مال یا کہیں بھی دوسرے جا کے پارکنگ میں بچے پارک کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ. تو انہیں ایک مارکیٹ تو ان کی بھی بنی ہے میرے خیال سے. بالکل. KFC اپنی جگہ بہت ایک اچھا رول پلے کر رہا ہے. لاسٹ 15 ایئر سے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی پلیس ہو رہے ہیں اور ان کو بہت اچھا انوائرمنٹ بھی دے رہے ہیں. ادر دین دیٹ بینکس اس میں بہت انوالو ہیں. بینکس میں بہت اچھی وائٹ کلر جابس ان کے پاس ہیں. ایون کچھ ٹیکسٹائل سیکٹر بھی انوالو ہے. تو آئی ہوپ کہ ایک اچھی اویئرنیس بن چکی ہے اور ایک اچھا CSR ایکٹیویٹی کے طور پہ اور ان بچوں کی جو میں پلیسمنٹ نے ہو ایک رہی ہے. ویڈیو دیکھی جس میں ڈاؤن سنڈروم کے بچے کسٹمر سروس پہ انہوں نے رکھے. آئی ڈونٹ نو. اچھا یہ جو بچے جو آٹسٹک ہیں ان کا کیا فیوچر ہوتا ہے, یہ ذرا سا واٹ از دا ادر سائڈ آف دا اسٹوری, کہ یہ مطلب یہ کیا لائف لانگ لائبلٹی رہیں گے پیرنٹس کے لیے یا کتنا معاشرے میں سمیلیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی اگر ہم اس کی ریئل پکچر پہ جائیں تو امپیئرمنٹ میں جیسے ہم نے ذکر کیا ہیئرنگ امپیئرڈ از اے نارمل اسٹوڈنٹ, نارمل چائلڈ. ٹھیک ہے, ان کا صرف کمیونیکیشن بیریئر جو ایجوکیشن کے ساتھ کور اپ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ریگولر روٹین میں جابس کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. تمام سیکٹرز میں آلموسٹ وہ کام کر سکتے. پھر جب آپ ڈاؤن سنڈروم پہ آتے ہیں, ڈاؤن سنڈروم ایک سرٹن لیول تک سارے کام کر سکتے ہیں, پراپر نارمل ایجوکیشن لے سکتے ہیں. ہاں جب آپ آٹزم اور انٹلیکچولی چیلنج اس میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی سچویشن مشکل ہو جاتی ہے, بچوں کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. ان کے ہم پہلے ڈیلی لیونگ اور ساری بیسک ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. دین کچھ لوگ اس کو کور اپ کر جاتے ہیں اور اگر آپ فیکچوئل پوزیشن دیکھیں تو بہت سارے بچے نہیں کر سکتے. ان کو آپ بیک اپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فیملی ڈپینڈنٹ رہتے ہیں. بل اگر ریئلسٹک پکچر دیکھیں تو وہ ایسا ہی ہے, کسی حد تک کور ہوتے ہیں لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی جاب بہت ریئر. اچھا ایک سوال آتا ہے کہ یہ کیا جو فیملی میرجز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی افیکٹس تو میڈیکلی کہتے ہیں کہ دوسرے ہیلتھ کے پرابلمز ہوتے ہیں, بٹ کیا یہ آٹزم یا ADHD یا ڈفرینٹ قسم کی بلائنڈنس تو میں نے سنا ہے کہ ون پارٹ آف کے انہیریٹری ہوتا ہے, کہ اس پہ افیکٹ کرتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ کافی مشہور ایک میں کہوں گا میتھ ہے. ایسا ہے لیکن بہت ہی مائنر پرسنٹیج پہ. اگر آپ کسی میڈیکلی ڈاکٹر یا اس پہ ڈیٹیل لیں گے زیادہ بہتر دے گا, لیکن ایسا اتنا نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے کہ افیکٹس, لیکن وہ ٹوٹل کاز یہ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ ادر کازز پہ جاتے ہیں تو بہت سے میڈیکل سائڈ افیکٹس ہیں. ہمارے پاس کتنے ہیئرنگ امپیئرڈ ایسے کیسز جاتے ہیں جو بائی برتھ نارمل ہوتے ہیں لیکن ان کو ہائی ڈوز آپ نے وہ میڈیسن دی جس کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ وہ بچہ جو ہے وہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہوتا ہے اور وہ ڈائگنوسٹک بھی نہیں ہوتا. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ 3 سے 4 مہینے کا ہے, چند دن کا ہے, اور اس کو اینٹی بایوٹک ہیوی ڈوز دے دی گئی جس کی وجہ سے وہ سائڈ افیکٹ کے طور پہ ہیئرنگ لاس کر گیا ہے. ایون بہت سے انٹلیکچولی چیلنج بچے ایسے تھے جو ایٹ دا ٹائم آف برتھ آکسیجن کی شارٹیج کی وجہ سے ان کا مائنڈ پہ افیکٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ہیلتھ کیئر آپ کو بتائیے کیا ہے, کیا پراپر ہاسپٹلس, کیا پراپر نرسریز موجود ہیں, نہیں ہے. اگین ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس. اس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بہت ایشوز ہوتے ہیں جس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, اور سمپلسٹی نہیں ہے تو کیا کریں گے. اچھا رضوان بھائی, بڑے شہروں میں تو اویئرنیس ہے, چھوٹے شہروں کا کیا ہے سر؟ اور گاؤں میں اس سے بھی آگے چھوٹے شہروں اور گاؤں میں تو بہت سے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے اور کہیں اس حد تک بھی جاتے ہیں کہ جی اللہ لوگ ہیں ان سے دعا کرا لو, یا ایسی باتیں. بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی آبادی چھوٹے شہروں اور گاؤں میں رہتی ہے, تو ایک بہت بڑی اویئرنیس کمپین کی ضرورت ہے. تو میں تو چاہوں گا کہ آپ جیسے بہت سارے دوست جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں اور اس کاز کو سمجھتے ہیں, تو ایک اویئرنیس گورنمنٹ آف پاکستان میں کتنا ہیلپ کرتی ہے ایسے اسکولنگ سسٹمس کو, یا اس پہ اپارٹ فرام جو جاب کوٹاز ہے وہ آئی ایم شیور ابیوز ہی ہوتا ہے, لیکن ویسے کیا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے؟ کوئی گرانٹ سسٹم ہے یا؟ بالکل گرانٹ سسٹم بھی ہے اور کافی بہتر ہے اس وقت. آئی تھنک کچھ بہتری آئی ہے, انہوں نے کافی زیادہ بہتری آئی, کیونکہ دیکھیں اس وقت جو سندھ گورنمنٹ ہے جس سے ہم ڈائریکٹلی کنسرن ہے, میں اس لیے سندھ گورنمنٹ کا کام کافی سارے انسٹیٹیوٹس کو اس وقت کراچی میں اراؤنڈ جو میری
ایک اندازہ ہے محتاط انداز کا 25 یا 26 انسٹیٹیوٹ ہیں جن کو بہت اچھی ہینڈسم گرانٹ این جی او سیکٹر میں دی جا رہی ہے اور اس کا آؤٹ کم بھی آ رہا ہے. آئی ہوپ کہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں گے. گورنمنٹ اپنے اسکولس کو بھی اسٹیبلش کر رہی ہے. آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملنی چاہیے, اب تک ملی کام پہ؟ ہمیں اس چیز کا ایک وہ ہے کہ جی اگر ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو یہی سب سے نہیں مگر اللہ کیا تو ہے, لیکن میں نو لاٹ آف پیپل واچ می فرام, میں پرسنلی ریکمینڈ کروں گا, پیپل لائک رضوان بھائی, رضوان لودھی صاحب شوڈ گیٹ فرام دیوا اسکول پرائڈ آف پرفارمنس. ان کے فادر کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے, جو کہ بہت بڑے آدمی تھے جنہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا ٹو اسٹارٹ ود. گلشن اقبال میں یہ اسکول ہے, اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو اس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتا ہے, ہم بھی لنکس لگا دیں گے. رضوان صاحب آپ کو لاسٹ میسج اور پھر ہم لوگ کلوزنگ کریں گے, کوئی آپ کا میسج پیرنٹس کے لیے, سوسائٹی کے لیے؟ سوسائٹیز کے لیے اور پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ میسیج ہے کہ ان بچوں کو ایکسیپٹ کریں, ان بچوں کے لیے ورکنگ کریں, ان بچوں پہ ٹائم محبت کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں آپ ان جرنل اسکول کوئی سا بھی ہو, چاہے وہ نارمل اسٹوڈنٹس میں ہے, اسپیشل اسٹوڈنٹ, اسکول 4 to 5 آورس میکسیمم آن کرتا ہے, اس کے بعد 19 آورس پیرنٹس اور سبلنگس کے پاس ہے بچے. تو ان بچوں کو محبت کے ساتھ ایکٹیویٹ کریں, ان کی ساری ضروریات کو پورا کریں, یہ ان کا حق ہے. آپ ان پہ کوئی احسان نہیں کر رہے, یہ ان کا حق ہے, اور آپ ان کا حق ادا کریں گے تو یقیناً آپ کے بہت سارے معاملات سالو ہو جائیں گے. تھینک یو. میرے ساتھ رضوان لودھی صاحب تھے, دیوا اسکول. میں نے کہا کراچی اور پاکستان کے فرشتے اگر لکھے جائیں الفاظ آگے تو ان میں رضوان لودھی صاحب کا نام لکھا جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.